پہنچ گئے میدان کربلا میں. میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد کافی ان سے کہا گیا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو, بس یزید کے سسٹم کو ایکسپٹ کر لو. ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے مطلب سسٹم ایکسپٹ کرنا ہے, سسٹم ایکسپٹ کر لو. امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں کرتا, نہیں کر لو, نہیں کرتا, نہیں کریں گے تو پریشانیاں ہوں گے, پریشانیاں منظور ہے, نہیں کرتا, نہیں کرتا. جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, جنگ کی تو تیاری ہے ہی نہیں, جنگ کے لیے تو آئے نہیں, جنگ کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. جی سسٹم مان لو, نہیں مانتے, مارے جا سکتے ہیں, مرنے تیار ہے. کہے نہیں ایسا نہیں, ان کو توڑنا پڑے گا, ان کو توڑنا پڑے گا. دیکھو مار دینا آدمی کو جیت نہیں ہوتی ہے, آدمی کو جھکانا پڑتا ہے, جھکانا ایکسپٹ کرنے کے لیے, ایکسپٹ کرنا. یعنی ان کا یہ تھا کہ امام حسین مان لے یہ سسٹم کو, یہ سسٹم کو امام حسین علیہ السلام مان لینا. اور اگر امام حسین علیہ السلام مان لیے تو قیامت تک کے لیے یہ سارے اللیگل اور غیر قانونی اور فحاشی اور بدماشی کے سارے کام اسلامی حساب سے لیگل ہو جاتے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ہدایت کے لیے اہل بیت کو دیکھنا, اور اہل بیت کے پنجتن پاک میں آخری امام امام حسین علیہ السلام. اور شیطان اپنی پوری طاقت یزید کے ساتھ لگایا ہوا ہے اسلام کو ڈیمولش کرنے کے لیے, اسلام کو منہدم کرنے کے لیے, کہ آج حسین کو جھکا دو, کیونکہ اگر حسین زمین پہ نہیں رہے تو پھر اسلام کو توڑنے کا موقع نہیں ملے گا, اسلام کو توڑنے کا موقع نہیں ملے گا. کیونکہ کوئی ذات ایسی بچے گی نہیں جو گناہ کو ایکسپٹ کر لے تو اسلام چینج ہو جائے. ذات تو صرف پنجتن کے ہے, یہ پنجتن کے آخری 5ویں امام سیدنا امام حسین بچے ہوئے ہیں. ان سے غلط سسٹم کو ایز اے اسلامک سسٹم منوانا ضروری ہے. یہ منوانے کے لیے پھر انہوں نے گھیرا ڈالا, طے کیا انہوں نے کہ بھئی پانی بند کر دو ان کے اوپر. خود تو شاید پیاس برداشت کر لیں گے, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب رونے کی آواز بند ہو جائے گی نا پیاس کی وجہ سے, کہ بچے کا منہ تو کھل رہا ہے رونے کے لیے لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے, جب یہ حالت ہوگی تو خود بخود گھٹنوں پر آ جائیں گے. تو ان کو تو گھٹنوں پہ لانا ہے. 3 دن پانی بند کر دیے, بچے بوڑھے سب کے سب پیاسے ہو گئے, عورتیں پیاسی ہو گئی, سب کچھ خطرناک سچویشن بن گئی ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے نہیں مانتا, سامنے فرات کی ندی ہے لیکن پانی لینے نہیں دیتے, پانی لینے نہیں دیتے. لشکر گھیرا ڈالے, 5000 لشکر فرنٹ پر کھڑا ہے, 5000, اور بیک اپ پر 30,000 فوج آرمی الگ سے رکھے ہیں. کتنے آدمی کو گھیرے ہیں صاحب؟ 120 آدمی کو, 120 آدمی کو گھیرا ڈالے. اور کون ہے وہ لوگ؟ سارے کے سارے رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور چند وفادار ہے, بس اتنے ہی, اور کوئی ہے نہیں. 5000 آدمی کو مسلح کر کے ڈال دیے. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کہا جاتا کہ بیعت کر لو. 7 تاریخ گئی, 8 تاریخ گئی, 9 تاریخ گئی. سیدنا امام حسین علیہ السلام کئی راؤنڈ گفتگو کرتے, اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. گھر والے جانے تیار نہیں ہیں. باہر والوں سے, یزید کی فوج سے بات کرتے ہیں کہ کیا ملے گا تم کو رسول اللہ کے بیٹے کا خون بہا کر؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تم کو بار بار یاد دلا رہا ہوں, میرا خون اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے, میرا خون سستا نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے تمہارا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. بار بار ان کو یاد دلاتے. جواب کوئی دے نہیں پاتا, لیکن طاقت کے سامنے تو سبھی جھکے رہتے. جتنا لشکر گھیرا ہوا تھا سب لا الہ الا اللہ والا تھا, سب اذان دیتا تھا, سب نماز پڑھتا تھا, سب نماز پڑھتا تھا. سارے گھیرا ڈالے ہوئے. 7 تاریخ گئی, 8 تاریخ گئی, 9 تاریخ گئی, 10 تاریخ کی صبح ہوتی, اور 10 تاریخ کی صبح سے جنگ شروع ہو جاتی, اٹیک شروع ہو جاتا. بولتے نہیں اٹیک کرو, اٹیک کرو. جمعہ کا دن تھا اور 10 تاریخ تھی, اور 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کا ایک فائنل خطبہ ہوتا, اس کے بعد سے جو ہے اٹیک شروع ہو جاتا. تیرہ چلاتے ہیں, سیدنا امام حسین علیہ السلام باہر کھڑے ہیں, 4 تیر چلاتے, سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتے اور قصہ ختم ہو جاتا. جی 5000 کی فوج, امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کتنا وقت لگے گا؟ 120 آدمی کو مارنا ہے جو کہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, اور کون مارنا ہے؟ 5000 آدمی جو مکمل ہتھیار لے کے ٹھہرا ہوا ہے. کتنا ٹائم لگتا مارنے کے لیے؟ اصولی حساب سے اگر دیکھیں گے تو 3 سے 4 منٹ میں پوروں کو ختم کر دیا جا سکتا ہے. لیکن صبح سے لے کر مغرب کے وقت کے قریب, عصر کا وقت ختم پر ہو رہا ہے, اس وقت تک فائٹ چل رہی ہے. یہ کیا فائٹ ہو رہی ہے صاحب؟ کہ کیا فائٹ ہو رہی ہے صاحب؟ فائٹ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ سب کو مارنا ہے, امام حسین کو شہید ہونے نہیں دینا ہے. عجیب قسم کی وار تھی. پہلا تیر نکلتا ہے آ کر علی اکبر کو لگتا ہے, علی اصغر کو لگتا ہے, چھوٹے بچے کے حلق میں تیر مارا جاتا ہے. امام حسین سامنے کھڑے ہیں, ان کو تیر نہیں مارا جاتا ہے. جی
हजरत औन को काटा जाता है, हजरत अब्बास को काटा जाता है, हजरत कासिम को काटा जाता है, मोहम्मद को काटा जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपके भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के 8-10 बेटों को वहां पर काट दिया जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को मार दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल को मार दिया गया। इनके पास का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे, खेमे में थे, वो एक बचे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक शहजादे हसन मुसन्ना जिन्हें कहते हैं, उनको 18 जख्म लगते हैं, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनके मामू वगैरह होते, वो बच्चे बेहोशी की हालत में हसन मुसन्ना को उठाकर किसी तरह से निकलने में कामयाब होते जी। 2 बच्चे बचे हैं बस, इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन का बेटा हसन मुसन्ना जी। 2 वहां पर बाकी है। बाकी हर बड़े बच्चे को काट दिया गया, हर बड़े और बच्चे को काट दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। इमाम हुसैन को नहीं मार रहा है कोई। मसला क्या है? मसला यह है कि इमाम हुसैन को कत्ल करना नहीं है, इमाम हुसैन को झुकाना है। अली असगर के हलक में तीर देखकर तो इमाम हुसैन के क्या कहते हैं, घुटने बैठ जाएंगे, उनकी कमर बैठ जाएगी, उनका दिल बैठ जाएगा। अली असगर गोद में होते और तीर लगता है हलक के आर पार और खून हाथ में गिरता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ खून उठाकर इस तरह से कहते हैं, अल्लाह अगर तेरी ये इसमें अगर तू राजी है तो मैं भी इसमें राजी हूं। अल्लाह अकबर। इस्लाम बचाने के लिए अहले बैत का अगर खून बहना है तो अली असगर का खून बहना कबूल है, औन का खून बहना कबूल है, अबू बकर का खून बहना कबूल है, अब्दुर्रहमान का खून बहना कबूल है, अब्बास का खून बहना कबूल है, मोहम्मद का, कासिम का, ये सारे खून बह रहे हैं सामने, ये सारों के खून बह रहे हैं। सारे नौजवान 72 वफादार, 72 वफादार और 18 अहले बैत के लाशें सामने पड़े हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, तीर आता, आप घोड़े पर रहते, एक तीर आता आखिरी, अब कोई बचा नहीं बड़ों में से, अब कोई नौजवान और कोई बड़ा नहीं बचा है, अब सिर्फ औरतें हैं पीछे, सिर्फ औरतें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर तीर लगता आकर, तीर, आप घोड़े पर है, तीर लगता, आप एकदम हाथ रखते चेहरे पर और उसमें खून आ जाता हाथ में, और वही घोड़े पर बैठकर वो आसमान की तरफ देखते, फिर कहते, ऐ अल्लाह अगर तू इसी जरिए इस्लाम बचाना चाहता है और इसी से राजी है तो हुसैन इस बात पर राजी है। ऐसे खून उछालते, हुसैन इस पर राजी है। और एक तीर लगता, आप घोड़े से नीचे आ जाते, गिर जाते नीचे। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक और एक बेटा जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम तारीख में जिक्र होता है, जाफर नाम के, 2-2.5 साल का बच्चा, 2-2.5 साल का बेटा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वो 2-2.5 साल का बच्चा बाहर भाग कर आता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी जख्मी गिरे जी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वार नहीं करके वो बच्चे को तीर मारा जाता है उनके सामने, आंखों के सामने 2-2.5 साल के बच्चे को तीर मारते हैं। तीर मारते हैं तो वो बच्चा जख्मी होकर पुकारता, अब्बा जान मेरे को बचा लो, बचा लो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते, बेटे माफ करना, आज तेरा बाप तुझे बचाने के मौकफ में नहीं है। पहले बेटे को ज़िबह किया जाता जाफर को, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िबह किया जाता। यह अजीब तारीख है करबला की। और खवातीन में किसी एक को कत्ल नहीं किया जाता, खैमे जला दिए जाते हैं, सर पे से ओढ़नियां खींच दी जाती है। क्यों? थ्रेट दे रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, थ्रेट, जितना मर्दाना है सबको कत्ल कर दिया और सारे औरतों को जो है कैद कर लिया। ये थ्रेट है, ये दो आप लोग समझ रहे हैं, 2 अलग अलग टाइप का थ्रेट है ये कौन सा थ्रेट है? ये कुरान उठाकर पढ़ो, युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्न फ़िरअौन अला फ़िल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फ़िरऔन ज़माने में ताकतवर हो गया है और वहां के लोगों को फिरकों में बांट दिया है, वो उनके मर्दों को कत्ल करता है, उनकी औरतों को जिंदा उठाकर रखता है। यह फ़िरऔनियत है, ये कुरान कह रहा है, यह फ़िरऔनी सिस्टम है, मर्दों को कत्ल करना और औरतों को उठाकर रखना। यह थ्रेट दिया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जी, जान का और इज्जत का हर तरह से थ्रेट दिया गया। और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ही लफ्ज कहते रहे, ऐ अल्लाह अगर इसी से तू राजी है तो मैं इससे राजी हूं। बच्चों की जान गई, औरतों को खतरों में डाल दिया गया, खुद की जान चले गई, सब कुछ चले गए, एक बात एक्सेप्ट नहीं करे, यजीद को मान लो। यजीद को मानना, यजीद को मानना नहीं था, वो इस्लाम के ताबूत में कील ठोकना था,
اسلام کا جنازہ نکالنا تھا, اسلام کو دفن کرنا تھا. رہتی دنیا تک یہ بات ہو جاتی کہ اسلامک سسٹم میں کرپشن جائز ہے, اسلامک سسٹم میں غریبوں کو مسل دینا جائز ہے, اسلامک سسٹم میں سود جائز ہے, اسلامک سسٹم میں ظلم, استبداد, زنا, شراب اور حرام کاریاں یہ سب جائز ہے. یہ ہو جاتا کہ رسول اللہ کے اہل بیت نے قبول کر لیا جو ہدایت کا مینار ہے. اور اسلام سسٹم تو پھر یزید کا چلا امام حسین کے شہید ہونے کے بعد. یزید کا سسٹم چلا. 2 سال کے بعد یزید مرا, ملک مروان بن الحکم بنا, مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان بنا, اس کے بعد کوئی اور بادشاہ آیا. ظلم کی تاریخ ختم نہیں ہوئی, 100 سال تک ظلم ہے. آج تک اسلام کے بیشتر علاقوں پر آج تک بادشاہتیں اور ظالم بادشاہتیں. ظلم تو چلتا رہا لیکن اسلام محفوظ ہو گیا. جہاں جہاں لوگ ظلم کرتے ہیں, شملے باندھ کر ظلم کرتے, داڑیاں رکھ کر ظلم کرتے, مکہ مدینہ کے نام پہ ظلم کرتے, کسی نام سے, قرآن کے نام سے ظلم کرتے, جی اسلام کے نام سے ظلم کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ داڑھی, قرآن, کعبہ, مکہ جو کچھ بتا رہا یہ اپنی جگہ پر, یہ جو کر رہا ہے یہ اسلام نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حسین ابن علی نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا. سمجھنے والی بات, حسین ابن علی نے قبول نہیں کیا تھا. حسین ابن علی اگر قبول کر لیتے تو یہ اسلام ہو جاتا. یہ کربلا ہے سا. کربلا میں کیا ضرورت تھی؟ لوگ بولتے کہ کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی؟ اگر وہ نہیں گئے تو یہ بات کھلتی کہاں تھی؟ جی اسلام میں یہ نہیں ہے, پتہ کہاں سے چلتا؟ امام حسن اگر صلح نہیں کرتے تو مومن اور منافق صاف ہوتا کیسا؟ لوگ یہی کہتے نا بھئی بڑی عزت تھی بھئی رسول اللہ کے شہزادے کو. ایک آدمی ہے جو انصاف سے اچھے ڈھنگ سے کام کرنا چاہتا ہے, ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے, مظلوموں کا خیال کرنا چاہتا ہے, اور یہ چانس ہی نہیں دے رہے ہیں. جی بڑا شوق ہو گیا اہل بیت کو تخت پہ بیٹھنے کا, تو لات مار کر بتا دیے کہ ہم کو تخت سے مطلب نہیں ہے, اسلام سے مطلب ہے. اسلامک سسٹم, اسلامک پولیٹیکل سسٹم, اسلامک ریلیجیس سسٹم, اسلامک سسٹم کو بچانے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے. اگر تم کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کریں گے تو دیکھ لو, وہاں پر اہل بیت کی شان کی تحفظ بھی ہو گئی. دنیا کے سامنے منافق بھی کھل کر آ گئے, اور دنیا کو پتا چل گیا کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا مومن نہیں, منافق بھی ہو سکتا ہے. ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایمان والا ہوتا نہیں ہے. کچھ ایمان کے دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ایمان حقیقت میں رکھتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے تھے ایمان کا, اسلام کا, نماز کا, روزے کا, کتاب کا, سنت کا. خلفائے راشدین کی باتیں بڑی بڑی کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں سانپ تھے, گیدڑ اور بھیڑیے ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے, جو کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اگریمنٹ سے صاف ہوا, اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے صاف ہو گیا کہ جو اسلام رسول اللہ نے دیا ہے وہی اسلام ہے. اس کے بعد کوئی اور الگ سے موڈیفیکیشن کے ساتھ کوئی اسلام کو رسول اللہ کے خانوادے نے قبول نہیں کیا ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد قیامت تک کے لیے ہدایت اگر ہے تو قرآن اور اہل بیت سے. دیکھو اہل بیت نے یہ سسٹم کو قبول نہیں کیا ہے. اگرچہ حکومت مروان کی چلی, اگرچہ حکومت یزید کی چلی, اس کے بعد غصے میں آ گیا, پاگل ہو گیا یزید, پاگل ہو گیا. اس کے بعد یزید مدینے پہ اٹیک کروا دیا, پورا مدینہ جلوا دیا, قتل عام کروا دیا مکے کے مدینے کے اندر. اس کے بعد مکے پہ اٹیک کروا دیا, مکے پہ آگ برسوا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ پاگلا پن ہے, یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا جس کو کہتے ہیں. یہ پاگل پن, ایک پاگل اونٹ جیسا ادھر ادھر لات مارتا ہے, یہ پاگل جیسا ہو گیا یزید. اس کے بعد مر گیا, وہ سب کچھ ہو گیا لیکن اسلام تو محفوظ ہو گیا, اسلام محفوظ ہو گیا. یہ کربلا ہے, اور یہ کربلا ہے, اور یہ کربلا کو سمجھنا, یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی تو پھر اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. 99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے wholesale99.in. اس ویب سائٹ پر 1000 سے زیادہ ویرائٹیز کے پروڈکٹس موجود ہے. آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں اور 100 روپے ڈیلیوری چارج پر آپ کا بک کیا آئٹم آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے. اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے جس کے تحت پروڈکٹ پسند نہ آنے پر آپ ایزی ایکسپریس 99 کے پروڈکٹس واپس بھی کر سکتے ہیں. جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں.
یقین نہ آئے تو آپ wholesale99.in کے پروڈکٹس کے داموں کو دوسرے ویب سائٹ کے پروڈکٹس کے داموں سے ٹیلی کر کر بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ تو تھی بات آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی، اب بات کرتے ہیں کاروبار کرنے والوں کی۔ کاروبار کے خواہشمند افراد 99 اسٹور یا wholesale99.in سے سامان خرید کر امیزون، فلپکارٹ اور دیگر شاپنگ ویب سائٹس پر بیچ سکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ ایزی ایکسپریس کی ویب سائٹ کی بھی فرنچائزی خرید سکتے ہیں اور پروڈکٹس پر 25% تک کا منافع کما سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرنچائزی خریدنے کے خواہشمند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔